آغا انصاریان کا واقعہ میں نے بہت پہلے سال سنایا تھا کہ ان کی مجتہد ہیں، بہت بڑے مجتہد، تو زوجہ مجتہد کی ہیں، تو ان کی خاتون کو دعوت ملی کسی رشتہ دار کی شادی کی. آواز ذرا کلیئر کر دیں، بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آغا انصاریان اپنے وقت کے بہت بڑے مرجع، اور اس وقت کا سب سے زیادہ خمس کا پیسہ ان کے پاس آتا تھا. مطلب ایک خاص کمرہ بنایا ہوا تھا جہاں پہ سہم امام، سہم سادات، سارا پیسہ جمع ہوتا تھا. خود کیا کرتے تھے، یہ جورابیں دستانے سیتے تھے، خود بناتے تھے اور بیچتے تھے، اپنا گھر پھر اس پیسے سے چلاتے تھے. انہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے خمس کو استعمال نہیں کیا. زوجہ کو دعوت ملی کسی شادی کی، تو آئی انصاریان صاحب کے پاس کہ بھائی شادی ہے، تو ظاہر عورتیں جاتی ہیں سنگار ونگار ہار وار، تو کہا مجھے کچھ پیسے دیں تاکہ میں کچھ جولری لے لوں. اتنے سال ہو گئے تو ہر عورت جولری پہن کے آتی ہے، کچھ کنگن پہن کے آتی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو جولری کی کمی ہے، ہار کی کمی ہے، مجھے کچھ پیسے دیں. آغا انصاریان کہتے ہیں ابھی سردی کا موسم آنے والا ہے، آپ کچھ 1 مہینہ صبر کریں. تو انہوں نے کہا اس سے شادی ختم ہو جائے گی. تو کبھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو کہا پیسے تو آپ کے پاس بہت ہیں. کہ پیسے ہوتے تو میں آپ کے لیے لیتا. کہ یہ پورا کمرہ جو پیسوں سے بھرا ہوا یہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کو پتا ہے سہم سادات ہے، سہم امامی میرا نہیں ہے. کہ مجھے بھی پتا ہے یہ سہم سادات ہے، لیکن آپ مجتہد ہیں. کہ ہاں. کہ شریعت میں قرضہ لینا جائز ہے کہ نہیں؟ اب مجتہد کی بیوی بھی پڑھی لکھی ہو تو مجتہد کو پھنسا لیتی ہے. کہ شریعت میں قرضہ لینا جائز ہے کہ نہیں؟ کہ جائز ہے. تو کوئی بات نہیں، آپ 1 مہینے کے بعد دستانے وستانے اپنی جورابیں جو بیچیں گے، جتنا پیسہ آئے گا ایک اندازہ لگا لیں، اتنا قرضہ اٹھا لیں. آغا انصاری کہتے 5 منٹ میں نے سوچا، میں نے کہا بات تو بڑی لوجیکل ہے کہ قرضے کے طور پہ کچھ پیسے اٹھا لوں، اس کے بعد جب اپنی چیزیں بیچ لوں وہ پیسے اس کی جگہ پہ رکھ لوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں. آغا انصاریان کہتے ہیں میں گیا اس کمرے میں جہاں پہ سہم امام پڑا تھا. میں نے کچھ پیسے اٹھائے، لیکن جیسے کمرے سے باہر آنے لگا تو میرے اندر ایک خیال آیا، اصلاح فکر، کہ انصاریان قرضہ تو اٹھا رہے ہو بیوی کے ہار کو خریدنے کے لیے، جولری کو خریدنے کے لیے، اور ہار خریدنے کے بعد اگر تو مر گیا، کیا بیوی کا اتنا ایمان ہے کہ یہ ہار بیچ کے قرضہ واپس دے؟ انہوں نے کہا اتنا بھروسہ تو مجھے اس پہ نہیں ہے، جو 1 مہینہ صبر نہیں کر سکتی وہ ہار کہاں بیچے گی؟ تو کہا اس کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرو، کل تو مر گیا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے پیسے واپس رکھے باہر آئے. زوجہ نے کہا بھائی پیسے دو. انہوں نے کہا نہیں بھائی، مجھے اپنی زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے، اگر مر گیا مجھے تجھ پہ بھی بھروسہ نہیں ہے. کبھی بھی تھوڑی ناراض ہو گئی. انہوں نے کوئی بات نہیں، تھوڑی ناراضگی ہے بعد میں دور ہو جائے گی. انصاری کہتے ہیں میں رات کو سو گیا، صبح گھر کا دروازہ کھٹکنے لگا، دروازہ کھولا، میرا ایک شاگرد، قبلہ بڑا پریشان ہوں، کیا ہوا؟ خواب دیکھا ہے. تو پریشان کیوں؟ کا تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی. کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ قبلہ خواب دیکھ رہا ہوں جس میں شیطان، اور شیطان کے ہاتھ میں سینکڑوں باریک باریک پتلی پتلی رسیاں ہیں، اور وہ رسیاں لوگوں کے گردنوں کے اندر بندھی ہوئی ہیں، اور شیطان یہ رسیاں ان کی گردن میں باندھ کے ان کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہے. کہ کوئی فلاں کوئی فلاں کوئی فلاں، میرے گردن میں بھی رسی بندھی اور شیطان لے کے جا رہا ہے. کہ تھوڑی دیر یہ لے جاتا ہے، بعد میں اس کو زحمت بھی نہیں پڑتی، وہ خود آگے آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے گاڑی کی بیٹری بیٹھ جاتی ہے تو 2 لوگ دھکا دیتے ہیں تو آگے گاڑی خود چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو شیطان اسے تھوڑے دھکا دے رہا ہے رسی کے ذریعے، آگے خود چل رہے ہیں. لیکن مقام تعجب یہ ہے کہ ساری باریک رسیاں تھیں، لیکن ایک شیطان کے ہاتھ میں بڑی موٹی رسی تھی. یہ باریک رسی والوں کو ذرا سا دھکا دینے کی ضرورت تھی، آگے یہ خود ہی چل رہے تھے. لیکن جو موٹی رسی تھی قبلہ، وہ میں نے دیکھا آپ کی گردن کے بندھی ہوئی ہے. رسی بھی موٹی ہے اور شیطان کو زور بھی بڑا لگانا پڑ رہا ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ آدھے راستے تک تو آپ کو لے گیا، لیکن بیچ راستے میں آپ رسی چھڑا کے بھاگ گئے.
تو اغا انصاریان کہتے ہیں تو نے خواب بڑا صحیح دیکھا ہے، اس کی تعبیر بھی ہو چکی ہے، بیوی نے آدھے راستے تک بھیجا تو تھا پر میری صحیح فکر نے مجھے بچا دیا۔ ہاں؟ فکر کی اصلاح، کبھی کبھی شوہر فتنہ بن جاتا ہے، کبھی کبھی زوجہ فتنہ بن جاتی ہے، کبھی کبھی اولاد، مولا فرماتے ہیں زبیر کے بیٹے نے زبیر کو گمراہ کیا، اگر یہ ناخلف بیٹا نہ ہوتا تو زبیر کبھی علی کے مقابلے میں نہ آتے۔ 5 منٹ سوچتا تھا نہ جاؤں تو پیچھے سے تانے دیتے تھے، علی سے ڈر گئے، علی کی تلوار سے ڈر گئے، لوگ علی کی بہادری سے ڈرتے ہیں، مقابلے میں نہیں جا رہے۔ اس نے کہا بندے خدا، جب علی جنگ کے لیے آ ہی نہیں رہے، نہ زرہ پہنی ہے نہ تلوار لے کر، علی گفتگو کے لیے آئے ہیں، تانے دے رہے نہیں آپ ڈر گئے ہو، آپ جا کے لڑو۔ عمرو ابن عبدوت، امیر نے فرماتے ہیں تجھے پتہ حق یہاں پر ہے۔ وسط جنگ میں جب مولا اس کے سینے پہ سوار تھے تو امام فرمایا اب بھی وقت ہے، اسلام کو قبول کر جان بچا اپنی۔ تو کہنے لگا کہ علی ساری عورتیں دیکھ رہی ہیں، ہاں کیا کہیں گی، میں ڈر گیا، ایک جوان سے بچے سے ہار گیا، کہ نہیں میں تسلیم نہیں ہوں گا۔ ابو جہل، عجیب ہے تاریخ کے واقعے، جب ان بدبختوں کے سر کاٹے جا رہے تھے اوائل اسلام میں، جنگ میں سر کاٹا جا رہا تھا، تو کاٹنے والوں کہتا ہے میرا سر اوپر سے نہیں کاٹنا، نیچے سے کاٹنا، گردن انسان کی لمبی ہے نا، تو کہا بالکل اوپر سے میرے سر کو قلم نہیں کرنا، مر رہا ہے، کہا نیچے سے کاٹنا، کہا کیوں، کہا جب نیچے سے کاٹو گے سر رکھے جائیں گے تو میرا ذرا اوپر اوپر ہو۔ مرتے وقت بھی انسان کی یہ فکر ہو کہ لوگ دیکھیں، کٹی ہوئی گردن سب سے کہاں پڑی ہوئی ہو، اوپر پڑی ہوئی ہو۔ فکر غلط اپنا دشمن بھی بنا دیا، سماج کا دشمن بنا دیا۔ اگر فکر صحیح ہو، فرعون اپنی فکر کی وجہ سے فرعون بنا، قارون کی فکر غلط تھی، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کی راہ میں دو، کہ موسیٰ جتنا کچھ میرے پاس ہے میں نے اپنی محنت سے بنایا، میں نے اپنی زحمت سے بنایا، میں کیوں دوں اللہ کی راہ میں۔ اسی قارون کے مقابلے میں پھر ایک نبی اللہ ہے جس کا نام حضرت سلیمان ہے۔ اتنی دولت، اتنی طاقت کہ دنیا میں کسی بادشاہ کو، کسی صاحب حکومت کو اتنی طاقت نہیں ملی، لیکن کتنے حضرت سلیمان خاضع تھے، خاشع تھے۔ انہوں نے کہا خدایا جتنا کچھ بھی تو نے دیا ہے یہ تیری عطا ہے، تو چاہے تو ایک دن میں امیر بنا دے، تو چاہے تو ایک دن میں عزیز بنا دے، اور اگر تو چاہے تو ایک دن میں ذلیل بنا دے۔ فکر انسان اگر صحیح ہو جائے زندگی انسان بدل جاتی ہے۔ شیطان بنا، کل آپ کی خدمت میں رکھا، کس کی وجہ سے؟ اپنی فکر کی وجہ سے، کہ آگ مٹی سے افضل ہے، اس کی نگاہ مٹی پر تھی، ملائکوں کی نگاہ روح حضرت آدم پر تھی۔ رسول خدا کے بعد یہ ساری شہادتیں، اصحاب کی توہینیں، آل رسول پہ ظلم کیوں ہوا؟ کیونکہ فکر یہ تھی اگر حکومت مل گئی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور وہیں پہ امیر المومنین فکر کی اصلاح کر رہے ہیں۔ فرمایا تمہاری حکومتوں کی قیمت علی کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرمایا جس حیوان کے ناک سے گندا پانی نکلتا ہے اس کی ارزش و قیمت خدا کے دربار میں زیادہ ہے تمہاری حکومتوں کی جگہ پہ۔ کبھی فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہاری حکومت علی کے نزدیک کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ یہ فکر امیر المؤمنین ہے۔ آج جوان اگر فکر کو صحیح کرے، آج خاتون اگر اپنے فکر کو صحیح کرے، آج یونیورسٹیز میں، کالجز میں یہ بچی اگر اپنی فکر کو صحیح کرے، آج فکر کیا دی جا رہی ہے؟ فیمنزم کی فکر، آزادی مطلق۔ آزادی مطلق انسان کو طاغی بناتی ہے، باغی بناتی ہے، اللہ کا دشمن بناتی ہے، کہ میں آزاد مطلق ہوں، جو میرے من میں آئے میں دنیا میں کر سکتا ہوں۔ یہ فکر باطل ہے۔ اللہ کہتا ہے حدود میں چلا کرو۔ ایک چھوٹا سا روڈ ہوتا ہے نا، اس کے اطراف میں باؤنڈریز بنائی جاتی ہیں، کسی گاڑی والے کو اجازت نہیں جہاں چاہے جس لائن پہ چڑھ جائے، نہیں، تم نے بٹوین دا لائن چلنا ہے، کیونکہ یہ جانوروں کا معاشرہ نہیں ہے، یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، اور انسانوں کے معاشرے میں اگر نظم ہوتا ہے، ضبط ہوتا ہے، اللہ نے ہر انسان کو خواہشات، ہر انسان کو ضرورتوں میں رکھا ہوا ہے۔ اب اگر ان خواہشات اور ضرورتوں کو مینج کرنا ہے تو اپنی فکر کو صحیح کرنا ہوگا۔ آج کتنی بچیوں کو کہا کہ حجاب محدودیت کا نام، حجاب تمہیں محدود کر دیتا ہے۔ اسلام کہتا نہیں، حجاب تیرے گناہوں کو محدود کر دیتا ہے، حجاب تجھے نامحرموں کی نگاہوں سے بچاتا ہے، حجاب تجھے گناہوں کی دعوتوں سے بچاتا ہے۔ اسلام نے عزت دی، فرمایا خود کو بے وقار نہ بنا، اپنے آپ کو عزیز بنا۔